الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن تجوید کے ساتھ۔ پچھلے سبق میں ہم نے دانتوں کی اقسام کو تفصیل سے بیان کیا، کیونکہ جو اب حروف بیان ہونے ہیں ان کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ہمیں دانتوں کے بارے میں جاننا ضروری تھا کہ ان کی کتنی اقسام ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور کون سا دانت کیا کام کرتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق نمبر 5 ہے وہ ہے حرف حافیہ، یعنی وہ حرف جو زبان کے بغلی کنارے سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا بغلی کنارہ جو حلق کی طرف ہے، اس کے دائیں یا بائیں اوپر کی 5 دانوں کی جڑیں۔ 5 دانے کون سی؟ 1 ضواحک، 3 طواحن اور 1 نواجز۔ چاہے اوپر دائیں جانب لگائیں زبان کی کروٹ کو، زبان کے بغلی کنارے کو، یا بائیں جانب لگائیں زبان کے بغلی کنارے کو۔ لگانا اوپر ہے، اور ضواحک سے لے کر نواجز تک جو 5 داڑیں بنتی ہیں دائیں جانب یا بائیں جانب، تو اس وقت کون سا حرف ادا ہوگا؟ وہ ہے ضاد۔ ضاد۔ اب اس حرف کو ہم حرکات کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ ضاد زبر ض، ضاد زبر ض، ضاد زیر ضی، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضاد پیش ضو۔ اس کو کچھ لوگ ضاد پڑھتے ہیں، ایسا پڑھنا غلط ہے۔ جب تک زبان کی کروٹ، زبان کا بغلی کنارہ اوپر کی 5 دانوں کی جڑ سے نہیں لگے گی، اس وقت یہ حرف ادا نہیں ہوتا۔ اور اگر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلیں گے تو معنی بھی بدل جائے گا۔ اب اس حرف کو کلمات کی صورت میں کیسے پڑھتے ہیں؟ ہجے کر کے کیسے پڑھیں گے اور روان کر کے کیسے پڑھیں گے؟ ضاد زبر ض، ح زیر حی ضحی، کاف زبر ک ضحک، ضاد زیر ضی، میم زبر م ضم، را زبر را ضمر، ضاد پیش ضو، را زیر ری ضری، با زبر با ضرب۔ اب ان کلمات کو روان کر کے پڑھتے ہیں۔
ضحك ضحك ضمر ضمر ضرب ضرب۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔